ان کے آنے سے پہلے سارے جالے تنے گئے. تو امیہ بن خلف نے کہا یہ جالا تو اس کے پیدائش سے بھی پہلے کا ہے, اگر اس میں جاتا تو یہ جالا کیسے رہتا, تو ہمیں غلط جگہ لے کے آ گیا ہے. آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے رب نے دیوار حائل کر دیا, نظر نہیں آ رہا. پھر بھی آپ نے اسباب کی پوری پوری رعایت کی ہے. میرے عزیزو پڑھو پڑھو, اور جن سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو. بے ادب ہوگے تو اپنی دنیا میں کبھی نفع نہ اٹھا سکو گے. سیاست مت کرو, سیاسی جماعتوں کے دھڑے مت بنو. تم ماں باپ سے بھی خیانت کر رہے ہو, اور اپنی زندگی سے بھی خیانت کر رہے ہو, اور اپنی قوم سے بھی خیانت کر رہے ہو. سیاست کرنی ہے پڑھائی کے بعد کرو. ہم تو کسی کو نہیں روکتے, وہ جو جس رخ پہ جانا چاہتا ہے اگر وہ جائے گا تو جائے, لیکن اب اس وقت میں تمہارا کسی بھی سیاسی سوچ میں چلنا تمہاری خیانت ہے ماں باپ کے ساتھ. کیا سمجھتے ہو کوئی کسی کو گولی لگ گئی اور وہ مر گیا تو تم جنت میں جا سکو گے؟ تمہاری نمازیں تمہیں جنت میں لے جا سکیں گی؟ تمہارے روزے تمہیں جنت میں لے جا سکیں گے؟ سب سے بدترین عذاب ہے قاتل کا, سب سے بدترین عذاب ہے قاتل کا, سب سے شدید عذاب. سود خور قاتل, سود خور, ان سے شدید عذاب دوزخ میں اور کسی کو نہیں ہے. میرا میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے, ہمارے تم عزیز ہو, بھائی ہو, اپنے ماں باپ سے خیانت مت کرو, اپنی ذات سے, اپنے رب سے, اپنے رسول سے خیانت مت کرو. صحیح پڑھو, جان کھپا کے پڑھو, اور اپنے استادوں کا ادب کرو. اپنی ماں باپ کی ٹھنڈک بنو, ان کی راحت بنو, ان کی دعائیں لو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کو دیکھ لے, کچھ بھی نہ کرے, صرف دیکھ لے, تو صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اور جہاں باپ ڈرتا ہو, بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہو کہ پتہ نہیں کتے طرح پہ نہ جاوے. کتنے بیٹے ہیں جو باپ سے ایسا ہی کرتے ہیں سلوک, کتنی بیٹیاں ہیں جو ماں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں. انہیں یاد نہیں ہے کیسے پیشاب پخانے دھوئے تھے. ایک بدو نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا اور طواف کر رہا, اور پھر کہنے لگا ماں تیرا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ عبداللہ بن عمر قریب سے گزر رہے تھے, انہوں نے سن لیا. کہا بچوں ابھی ایک دودھ کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ظالم تو نے 2 سال پیا ہے, 2 سال, ابھی ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یہ تو ابن عمر کی بات ہے, نبی کی بات سنو. ایک بدو نے ماں کو طواف کرایا, ہانپ کے حضور کے پاس ہے, یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آپ نے کہا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے سانس لیے, ابھی اس میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. دیکھو یہ کتابیں تمہیں یونیورسٹی کے علم سے نہیں ملے گی, یہ اللہ کے نبی کا علم بتا رہا ہے. نعمان بن حارثہ ایک صحابی ہیں, آپ گئے جنت میں, ہمارے نبی جنت میں, وہاں آپ نے قرآن کی تلاوت سنی. تو ہم نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ ہے. نعمان بن حارثہ وہ تو دنیا میں, آواز جنت میں. کہا جی ماں کے فرما بردار ہیں, اس کی وجہ سے جنت میں آواز آ رہی ہے. کیسے فرما بردار سے؟ ماں کو تیل لگاتے, پھر کنگھی کرتے, پھر جوئیں نکالتے, پھر اس کا کھانا پکاتے, پھر نوالے بنا بنا کے ماں کو کھلاتے. تو میرا عزیزو تبلیغ وہ محنت ہے جس میں ان اخلاقیات کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. تبلیغ وہ محنت ہے جس میں اسلام کی پاکیزہ زندگی کو اپنے اندر میں لانے کی دعوت دی جا رہی ہے, اور اس کو سارے عالم میں لے کے پھیلانے کی دعوت دی جا رہی ہے. میرے عزیزو اپنی ذمہ داری سمجھو. اللہ رسول کی اطاعت میں آنا یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اذان پر تمہاری دوڑ لگی ہو مسجد کی طرف, تم بھاگ رہے ہو مسجد کی طرف, تم جوان ہو, تہجد کے اپنے آپ کو عادی بناؤ, ذکر و تلاوت کا عادی بناؤ, غیبت سے بچو, چغلی سے بچو. تم لوگ لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہو, اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو, اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو. نظروں کی آوارگی سے دل آوارہ ہو جاتے ہیں, دل پتھر ہو جاتے ہیں, نیکی کی رغبتیں مر کے رہ جاتی ہیں. جیسے پانی نہ ملے زمین بنجر ہو جاتی ہے, کھارا پانی ملنے سے زمین شوریلی ہو جاتی ہے. بنجر زمین تو پانی سے جلدی آباد ہوتی ہے, شوریلی زمین کو آباد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جس کی نظر آوارہ ہو جائے, اس کے اندر میں گندا پانی جا رہا ہے, اس کے دل کو بدلنے کے لیے بڑا زور لگانا پڑتا ہے. تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اپنی نہائے مسلمان مرد اور عورت میں, لڑکے اور لڑکی میں حد فاصل ہے. ہم آوارہ نہیں ہیں, ہم شکر بے مہار نہیں ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ کی سواری جب پل سرات سے گزرے گی تو سارا محشر میں اعلان ہوگا, نظریں جھکاؤ, فاطمہ بنت محمد پل سرات پہ آ چکی ہیں.
ہم ایسے پاک مذہب کے لوگ ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا, اللہ کا کرنے ایسا ہوا علی کہیں باہر نکلے ہوئے تھے, موت پر موجود نہیں ہیں. خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی تیار کر. اس نے پانی رکھا, غسل فرمایا, پھر کہا میرے فلاں کپڑے نکال. کپڑے نکالے پہنے, پھر کہا میری چارپائی کمرے کے درمیان میں کر دے. درمیان میں کی, پھر اس پر سیدھا لیٹی اور چہرے کو قبلے کی طرف پھیر کر کہنے لگی میں اب مر رہی ہوں. سبحان اللہ, کہنے لگی میں اب مر رہی ہوں, علی کو کہہ دینا میرا غسل ہو چکا ہے, میرے مرنے کے بعد بھی میرے جسم کو ننگا نہ کیا جائے. اور مرنے کے بعد تو حکم ختم ہو جاتا ہے نا, جب عورتیں مل کر غسل دیں تو وہ تو بے پردگی میں نہیں ہے, لیکن ہم اس حیاؤں والی ماں کے روحانی بیٹے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کہہ رہی ہے میرا کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے. یوں فرمایا علی کو کہہ دینا میرا کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے. اور اسماء بنت عمیس سے فرمایا میں چاہتی ہوں میرا جنازہ ایسے اٹھے کہ میرے قد و قامت کا بھی کسی کو نہ پتہ چلے کہ نبی کی بیٹی لمبی کے چھوٹی کے پتلی کے موٹی. وہ کہنے لگی میں جب گئی تھی نا حبشے میں ہجرت کی تھی تو وہاں میں نے دیکھا تھا وہ عورتوں کے میت کے اوپر کھجور کی ٹہنیاں لگا کر اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے تو وہ ایسے جنازہ اوپر اٹھ جاتا تھا, کپڑا اوپر ہو جاتا تھا, اندر عورت کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ بس تم میرے ساتھ ایسا ہی کرنا. وہ ایسی سنت زندہ ہوئی کہ آج بھی حرم میں عورت کے جنازے کے تابوت کے اوپر ایسا ڈھکن ہوتا ہے, اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے. جاؤ حرم میں جنازے دیکھو, عورتوں کے جنازے کے اوپر تابوت بنا ہوتا ہے,